کل آپ کی خدمت میں 3-4 مسئلے بچوں کی عبادت کے حوالے سے عرض کیا کہ شرعاً والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو عبادت کی عادت ڈالیں، مشق کرائیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں عرض ہوئی۔ آج شرائط کے بارے میں کہ جب آپ بچوں کو عبادت سکھانا چاہیں تو چند شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جسمانی طاقت اور توانائی کو مد نظر رکھیں۔ اولین شرط عبادت تمرینی یہ ہے کہ آپ بچوں کی طاقت اور توانائی جسمانی کہ اسے مد نظر رکھیں۔ اگر ایک بچے میں یہ توانائی ہے تو آپ اسے عبادت کے لیے آگے جو ہے شوق دلائیں۔ اگر اس میں توانائی جسمی موجود نہیں ہے، کمزور ہے، مثلا روزے نہیں رکھ سکتے ہیں مثلا وغیرہ، لہذا یہ پہلی شرط ہے۔ حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ انا نأمر صبیاننا بالصیام، ہم اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں روزے کے لیے، روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو روزے رکھنے کا حکم دے دیتے ہیں کہ بچے انہیں نابالغ روزے رکھیں۔ بما اطاقوا، جب ان میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے۔ تو توانائی جسمی یعنی جسمانی طاقت توانائی مہم ہے۔ یعنی اہل بیت بچوں کے بارے میں اہل بیت کا کردار اور ان کی سیرت یہ ہے کہ وہ اپنے فرزندوں کی طاقت اور توانائی کے حساب سے انہیں روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ بعض بچے بہت کمزور ہیں، آپ انہیں مثلا جو ہے 2 گھنٹوں کے لیے، جس میں زیادہ طاقت ہے 3 گھنٹوں کے لیے، ابھی بچے رات کو سحری پہ اٹھائیں، آپ صبح 8 بجے ان کا ناشتہ ہوتا ہے، آپ 10 بجے ناشتہ دیں، بھائی آج آپ کا روزہ ہے، 10 بجے آپ افطار کریں گے۔ انہیں نہ کہیں کہ آپ ناشتہ کر رہے ہیں، آپ کہیں کہ آپ کا افطار ہے 10 بجے، تو انہیں باقاعدہ افطاری کا بندوبست کر کے، یہ کمزور بچوں کے لیے۔ بعض بچوں سے آپ کہیں 12 بجے، بعض کو نماز کے بعد دوپہر کھانے تک، بعض کو مثلا شام 3-4 بجے تک بھی، کچھ بچے اس کے بعد وہ بے حال ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے محسوس کیا کہ بچے میں اب طاقت نہیں ہے، اسے روزہ کھلوائیں۔ یہ عبادت تمرینی۔ نماز کے لیے اسی طرح سے ایک بچہ جو صبح سویرے نہیں اٹھ سکتا ہے، اب اسے 6 بجے 7 بجے جگائیں کہ اٹھے نماز پڑھے، وہ آپ کی طرح 3-4 بجے نہیں اٹھیں گے۔ تو پہلی شرط جسمانی طاقت اور توانائی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نشاط اور رغبت روحی، اسے مد نظر رکھیں۔ جو بچے آپ کے گھر میں ہیں یا نوجوان جو بھی نابالغ ہیں، دیکھیں ان میں شوق ہے، نشاط، چستی، اس کا اسی حساب سے جس حساب سے آپ طاقت و توانائی جسمانی کے حساب سے انہیں حکم دے دیتے ہیں، اسی طرح سے رعایت شوق و شور و نشاط فرزندان اس کی بھی آپ رعایت کریں۔ لہذا کوشش کریں پہلے بچوں میں شوق پیدا کریں۔ بعض والدین ماشاء اللہ نافذ کر دیتے ہیں ڈنڈے ہاتھ میں، بعض والدین کے ہاتھ میں چاقو بھی ہے۔ ماڈرن دور ہے، پہلے بچے ڈنڈوں سے دھمکیوں سے ڈر جاتے تھے، ابھی نہ، ابھی انہیں چاقو دکھانا ہوتا ہے، ابھی ٹیٹی دکھانا ہوتا ہے۔ بعض والدین شاید ڈرائیں اس طرح سے نا، یہ غیر منطقی اور غیر اخلاقی اور غیر شرعی طریقہ ہے۔ بچوں میں شوق دلائیں، ان کے اندر روحانی آمادگی پیدا کریں۔ جس طرح جسمانی آمادگی مہم ہے، روحانی آمادگی بھی مہم ہے۔ وہی شور و نشاط، اشتیاق۔ اس شرط کی رعایت 2 جہتوں سے لازم ہے، 2 وجوہات ہیں، 2 اسباب ہیں
کہ رعایت نشاط روحی لازمی ہے۔ اولاً یہ کہ اساساً بنیادی طور پر دین اسلام دین سہل ہے، دین آسان۔ دین اسلام میں آسانیاں ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں آسانیوں کے لیے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ مشکلات۔ تو بچوں پہ سختی اس لیے نہ کریں کہ اگر آپ سختی کرو گے بچے سمجھیں گے کہ یہ عبادتیں سخت ہے، بہت مشکلات ہیں اس میں، ناقابل تحمل ہے ہمارے لیے۔ سختی پیدا نہ کریں، سہل پیدا کریں، سہولت پیدا کریں۔ دین اسلام دین سہل ہے۔ خداوند متعال نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ سمجھنے کے لیے بھی یہ آسان ہے بنسبت دوسری کتابوں کے۔ دوسری عربی کتابیں آپ کھولیں سمجھنا مشکل ہے، قرآن بنسبتاً بہت آسان ہے۔ خداوند متعال چونکہ خدا ہے، خالق ہے، بہت آسانیاں قرآن میں پیدا کر دی سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ خداوند پہلے شوق دلاتا ہے، پھر اس کے بعد آسانیاں دکھاتا ہے۔ جس طرح نماز میں آسانیاں ہے، روزے میں آسانیاں ہے کہ آپ روزہ رکھیں، جہاں آپ کی طاقت جواب دے جائے آپ روزہ کھولیں، آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، آپ بعد میں رکھیں، آپ سردیوں میں رکھیں اگر آپ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے۔ کبھی اسلام نے سختی نہیں کہ حتماً اسی جولائی میں آپ نے روزے رکھنے، بھلے آپ مر بھی جائیں۔ اسلام میں یہ سختی نہیں ہے۔ نماز کے لیے بھی یہی ہے کہ اول فجر میں نماز شروع ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تا سورج نکلنے تک ٹائم ہے آپ کے پاس، تا سورج نکلنے تک۔ اب جس نے زیادہ فضیلت حاصل کرنی ہے وہ پہلے اٹھیں، جس نے کمتر فضیلت حاصل کرنی ہے وہ، مثلا مجبوریاں ہیں، آپ دیر سے اٹھیں، 5 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ حتیٰ 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی آپ کی نماز روا ہے، آسانیاں ہیں۔ ظہر کی نماز آدھے دن سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ یہ خود ایک سہولت ہے۔ اگر خداوند فرض کر دیتے کہ اس اب 20 منٹ کے اندر اندر تم نے نماز پڑھنی ہے، پھر کتنی سختی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ سہولت پیدا کر دی ہے۔ نماز شب میں اسی طرح کی سہولت ہے۔ غسل جمعہ میں فضیلتیں بیان کی ہیں، شوق دلایا ہے، اور پھر سہولت پیدا کر دی ہے کہ اب روز جمعہ اول صبح سے لے کر ظہر تک فضیلت کا وقت ہے غسل جمعہ کے لیے۔ پھر سہولت پیدا کر دی ہے۔ ایک سہولت یہ کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ دوسری سہولت یہ ہے کہ اول صبح سے لے کر ظہر تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ پھر بھی اگر آپ نہ کر سکیں تو آپ ظہر سے لے کر رات تک بغیر ادا و قضا کی نیت کے غسل جمعہ آپ کر سکتے ہو۔ اگر آپ اس دن نہ کر سکے، اگلے دن قضا کی نیت سے آپ غسل جمعہ کر سکتے روز ہفتہ۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں جمعے کے دن غسل نہیں کر سکوں گا، دوست آئیں گے، ہم لوگ مثلا چلے جائیں گے ایک جگہ سفر پہ، اس دن ہمارا غسل نہیں ہوگا، تو آپ احتیاطاً تاکہ غسل جمعہ یعنی بقصد رجا روز جمعرات کے دن آپ غسل جمعہ انجام دیں۔ یہ ساری چیزیں سہولت ہیں، سب سہولتیں ہیں خدا متعال کی، آسانیاں ہیں۔ تو دین اسلام دین سہل ہے۔ اسی طرح حج آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جب تک مستطیع نہ ہو حج واجب نہیں ہے، جب مستطیع ہو حج مشکل ہے، جب مشکل ہے سہولتیں بھی عمر میں ایک دفعہ واجب ہے، پھر واجب نہیں ہے، ہر سال واجب نہیں ہے۔ ورنہ یہ سارے حاجی جو سرمایہ دار ہیں سعودی عرب میں ہی گھر خریدیں، وہیں پہ بیٹھیں، کیونکہ ہر سال واجب ہو جاتا ہے جانا آنا، وہ کہتے ہیں ادھر جا کے ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں، پھر ابھی یہیں پہ بس حج کرتے رہیں۔ سہولتیں ہیں، زکوٰۃ میں اسی طرح، خمس میں اسی طرح سے، تمام عبادتوں میں۔ تو رعایت نشاط شوق بچوں میں، اس کی رعایت اولا اس وجہ ضروری ہے کہ دین سہل ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ آسانیاں پیدا کریں، ہمیں بھی حکم ہے مومنین کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ سے قرضے لے اس کے لیے قرضوں میں آسانیاں پیدا کریں، بہرحال ہر جگہ آسانیاں ہیں۔
تو لہذا اولا اور دوسرا دو وجوہات کے بنا، ایک اسلام دین سہل و آسان، دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جس عمل کی طرف، جس چیز کی بابت، جس کام کی بابت رغبت نہیں رکھتا ہو وہاں وہ گرین سگنل نہیں دیتا، انسان اس پہ جو ہے مثبت جواب نہیں دیتا، انسان اس کام کو قبول نہیں کرتا جب تک شوق نہ ہو، رغبت نہ ہو۔ خدا کا طریقہ یہی ہے، خداوند شوق دلاتا ہے، خداوند ہمیشہ شوق دلاتا ہے۔ پہلے سورہ میں مثلا خداوند جو لوگوں کو شوق دلاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ایک شوق ادھر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب والے ہیں۔ پھر آگے جنات تجری من تحتها الانہار وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اتنے سارے نعمتیں خداوند گنواتا ہے، مومنین کے لیے شوق دلاتا ہے۔ تو بعض جگہوں پہ پھر خوف دلاتا ہے کہ اگر نہ کرو گے یہ نقصانات ہیں۔ تو بچوں کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ اگر بچوں کو عبادت سکھانے، اولا شوق دلائیں، شوق، اب خداوند اپنی جو تشویقات خداوندی وہ بھی بتا دیں کہ جنت ہے، پاکیزگی ہے، کامیابی ہے، دنیا میں یہ فائدہ، آخرت میں یہ فائدہ ہے، آپ کی اچھی گزرے گی، اپنی طرف سے بھی شوق دلائیں۔ ہم آپ کے لیے جوڑے خریدیں گے، ہم آپ کے لیے چیزیں خریدیں گے، ہم آپ کے لیے مثلا بعض بچوں کو جو ہم سمجھتے ہیں، جب بعض بچوں کو ہم کہتے ہیں ہم آپ کو مثلا فلاں کالج میں، یونیورسٹی میں، ہم بعض بچوں کو ہم آپ کے لیپ ٹاپ خریدیں گے، وہ پڑھنا شروع کریں، بعض کو ہم کہیں گے کہ آپ کو ہم ایران بھیجیں گے، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں مثلا۔ یہ تشویق ہے، اچھی تشویق ہے، آپ اسی نیت سے ان کو کہیں، جھوٹ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، شوق دلائیں، اچھی چیزیں خریدیں۔ تو بچوں کو سمجھانے کا اور سکھانے کا ایک طریقہ یہ ہے، اولا سہولت پیدا کریں، دوما نشاط پیدا کریں ان میں۔ تو جب تک بچوں میں شوق نہ ہو، بچوں کو آپ رلا رلا کے پڑھائیں، وہ بچے خراب ہو جائیں گے، کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ نہ رلائیں، جہاں بچے بولے میں تھک چکا ہوں وہ چھوڑ دیں، چھٹی کریں۔ یہ بعض گھروں میں، خود ہمارے گھروں میں ہے، سختیاں ہوتی ہے، مثلا بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں میں جو عبادت تمرینی کا شوق دلانا ہے اور عادت ڈالنی ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ توانائی جسمانی اس کی رعایت رکھیں، دوما نشاط روحی کہ ان میں شوق ہے یا نہیں ہے، یہ مد نظر رکھیں۔ اگر بالکل شوق نہیں ہے تو پہلے کوشش کریں شوق دلائیں انہیں۔ تیسرا مسئلہ، تیسری شرط یہ ہے کہ بیشتر توجہ واجبات کی طرف ہو، نہ مستحبات کی طرف۔ بچوں کو زیادہ سے زیادہ مستحبات نہ سکھائیں، پہلے واجبات سکھا دیں۔ بعض بچوں کو لیے مثلا بچوں کے گلا اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جس طرح چاہیں ادا کریں، اس ذات کو ذا پڑھتے ہیں، آپ پڑھنے دو اس کو، پہلے قرآن تو سیکھیں، یہ اس کے بعد وہ ذات ٹھیک کرتے کرتے بچے کا گلا پھٹ جاتا ہے۔ اب اتنا زور نہ لگائیں اس پہ کہ یہ ذا ٹھیک کریں، ذا ٹھیک کریں، ذا ٹھیک کریں، نہ کرنے دیں انہیں۔ پہلے بولا قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، بچوں کو پہلے سکھا دیں کہ قرآن پڑھیں، شوق سے پڑھیں۔ اتنی سختی اگر آپ کرو گے، ابھی قاف اور قلقلے میں بیچارے پھنسے، وہ آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ سختی نہ کریں، سہولت پیدا کریں، پرواہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھا پڑھا، شوق تشویق بھی کریں، شوق دلائیں۔ تو تیسری چیز، بیشتر توجہ ہم واجبات کی طرف دیں۔ جو چیز نماز کو، جو چیزیں نماز واجب وہ سکھا دیں انہیں، رکوع، سجود، تشہد، سلام، حمد و سورہ، تکبیر الاحرام، بس ختم، یہ چیزیں سکھا دیں۔ بولے یہاں پہ قنوت اس طرح پڑھیں، وہاں پہ اس طرح پڑھیں، رکوع میں صلوات بھی پڑھیں، فلان بھی پڑھیں، یہ چیزیں نہ کریں۔ بیشتر توجہ واجبات کی طرف ہو۔ جہاں تک حد ممکن عبادات تمرینی میں کوشش کریں کہ واجبات کی حد تک ہو اور محرمات سے پرہیز کی حد تک ہو۔
یہ چیز حرام ہے، یہ چیز واجب ہے، اس حد تک انہیں تمرین مشق کرائیں، نہ مستحبات کی مشق بعد میں کرائیں، ابھی نہ کرائیں انہیں۔ بعض مستحبات مثلا چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سکھا سکتے ہیں، صبح اٹھ کے منہ دھونا، سلام کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں مثلا آسان ہے، لیکن ابھی نماز تہجد کے لیے اتنا زور لگائیں، مثلا نوافل کے لیے اتنا زور لگائیں آپ، مثلا یہ کام نہ کریں۔ عبادات تمرینی میں تیسری شرط یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ توجہ واجبات اور محرمات کی طرف ہو۔ مثلا بچے نماز میں باتیں کرتے ہیں اور رکوع میں دوسرے سے باتیں، یہ سمجھائیں دیکھو نماز میں بات کرنا حرام ہے، یہ چیزیں سکھا رہے ہیں کہ بعض لوگ سجدے میں اس طرح دیکھتے ہیں، بچے سجدے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں، تو نماز کو باطل کرنے والی جو چیزیں ان پہ توجہ دلائیں، بھائی بیٹا یہ نہیں کرنا، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اللہ میاں ناراض ہو جاتا ہے، پھر خداوند آپ کو جو ہے نعمتیں مثلا یہ نہیں دے گا، یہ چیز نہیں دے گا، مثلا جو بھی ہو انسان کی محرومیت کے لیے، اس سے محروم اس سے محروم، ایسے ہی شوق دلائیں بچوں کو کہ آج آپ نے صبح کی نماز پڑھی، آج آپ نے قرآن پہ دیکھو، آپ کے چہرے پہ نور آیا ہے، آپ کا چہرہ مثلا آپ بہت بہت زیادہ مثلا آپ خوبصورت ہو گئے ہیں، یہ سب چیزیں، آپ کا قد دیکھو بڑھ گیا ہے، یہ ساری چیزیں جھوٹ نہیں ہے، آپ کا قد بڑھتا ہے روزانہ، جھوٹ نہیں ہے، اوکے آپ کا قد بڑھ گیا ماشاءاللہ نماز پڑھنے سے، آپ کا چہرے پہ نور آیا، دیکھو کیا نور ہے ماشاءاللہ، کیا خوبصورت، یہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ کدھر مصلحات، تو اول جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ایسا جھوٹ نہ بولنے کہ بچے سمجھ جائیں، بعد میں تو سمجھ جائیں گے نا جب پڑھیں، نہیں تو جھوٹ نہیں ہے، چہرے پہ نورانیت آ جاتی ہے، بچوں کے چہرے ویسے بھی نور ہوتا ہے، قد ویسے روز ڈیلی بڑھتا ہے، ہر منٹ میں ان کا قد بڑھتا ہے، جھوٹ کی طرح، جھوٹ نہیں، ہمیشہ انسان بچہ بڑھتا جاتا ہے، آپ کو دیکھو آپ کا قد بڑھ رہا ہے، آپ کا چہرہ ٹھیک ہو رہا ہے، خوبصورت، مثلا تشبیہ، تو واجبات اور محرمات کی طرف زیادہ توجہ رکھیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ درستی اور خشونت، سختی اور خشونت سے پرہیز کریں، کہ چاقو، ٹیٹی، تھپڑ، ان چیزوں سے پرہیز کریں، ڈنڈا اٹھا کے پڑھو نماز، ڈنڈا ہاتھ میں، اب یہ بچہ کیا پڑھے گا، یہ نماز پڑھے گا، میں ابا کے ڈر سے 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں، یہ ابا کی نیت یہی ہے نا، اس کے قصد تو یہی ہے کہ ابا کے خوف سے کہ مجھ پہ ڈنڈا نہ لگے، دا مجبوری قربت ہے جی، اور یہ بالکل اس کی نیت یہی ہے، چاہے وہ زبان پہ آپ جو کچھ بھی اسے بلوائیں وہ تو پھر بولے گا، لیکن شوق اور چیز ہوتی ہے، جب آپ شوق سے کچھ سکھائیں گے وہ ہمیشہ رہے گا، جب آپ سختی سے کوئی چیز سکھائے گا، سختی والی چیزوں میں یہ ہے کہ سختی اور خشونت، غصہ، یہ پردہ ڈالتا ہے بری عادتوں پر، ختم نہیں کرتا، چھپا لیتا ہے بچہ، نہیں جی میں بالکل چوری نہیں کروں گا، میری توبہ ہے، نہیں کر، برائی ختم نہیں ہوگا، جب وہ بڑا ہوگا دوبارہ وہ پردہ اٹھے گا، یہی برائی ظاہر ہو جائے گی۔ خشونت، درستی، سختی، یہ چیزیں، خوف، یہ چیزیں برائی پہ پردہ ڈال، فعلاً آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، فعلاً بچہ بالکل ساکت ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب عادی نہ، وہ عادی نہیں ہوتے ہیں، آپ نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، آپ نے اسے 2 نمبری سکھایا ہے، چھپانا سکھایا ہے، بعد میں ظاہر کرنا، جی ہاں، جب آپ بچوں کو اوپر سختی سے منع کرتے کہ نقل کریں تو اس کا پرچہ کاٹا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، اس کو جیل میں، تو یہ بچے پھر دوسرے طریقے سے پھر نقل کرتے ہیں، وہ پھر استاد کو مد نظر رکھتے ہیں، جیسے ہی ان کی توجہ اس طرف ہو جائے، یہاں پہ نقلیں شروع ہو جاتی ہیں، آپ انہیں نقل کے نقصانات بیان کریں، حرمت بیان کریں کہ اللہ ناراض ہے، رسول ناراض ہے، اہل بیت ناراض ہے، شرعاً حرام ہے، اور اس کے علاوہ مثلا اس سے یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، یہ چیز سمجھے، تاکہ بچہ سمجھ جائے منطقی طور پر کہ یہ کام برا ہے، اس کی برائی کو سمجھ جائیں، اگر وہ چھوڑ دیں کام کو برا سمجھ کر، پھر انجام نہیں دے گا وہ، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، لیکن اگر آپ خوف دکھائیں گے تو بچہ پھر چھپ چھپ کے کرے گا، یہ چیزیں ہیں،
سگریٹ کے نقصانات اگر بیان کریں گے بچہ چھوڑ دے گا. اگر آپ غصہ کرو گے تو یہ چھپ چھپ کے پیے گا، پھر نہ آپ کو پتہ ہے نہ دوسروں کو پتہ ہے. پھر جب شادی ہوگی اس سے بیوی کو پتہ چل جاتا ہے بھائی آپ کے منہ سگریٹ کی بو آتی ہے. پھر اب ابا اماں ابا سب قسمیں کھاتے ہیں ہمارا بیٹا سگریٹ سے دور ہے بھائی، آپ کو کیا پتہ پیتا ہے. ہمارے رشتہ داروں میں ہے کہ سگریٹ پیتا، میں نے دیکھا اور آ کر ان کی والدہ بتایا آپ کا بیٹا اس سگریٹ پیتا ہے، کہتے قسم کھا دو نہیں پیتا سگریٹ. اب ہم نے خود دیکھا، اس کے منہ میں دیکھا ہے پیتے ہوئے ہم نے دیکھا، نہیں مانتا کیونکہ چھپ کے پیتا ہے. والدین نے سختی کی، یعنی خشونت. جی جس طرح بھی ہو، اب یہ چیزیں پردہ ڈال لیتی ہیں ظاہراً، یعنی ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن چھپ چھپ کے پیتے ہیں. بری عادتیں تو آپ نے اسے نقصانات بتانا ہے. آج جب لوگوں کو پتہ چلے نقصانات، آرام سے لوگ مرغی کے گوشت چھوڑے جا رہے ہیں، ختم کیے جا رہے ہیں. ابھی کل کا میسج پڑا کہ وائی فائی کا نقصان یہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں دونوں بانجھ ہو جاتے ہیں. سگنل کا جو نقصان ہوتا ہے وائی فائی کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے 100% کہ جس گھر میں 24 گھنٹہ جو ہیں، یہ مثلا جن اداروں میں 24 گھنٹہ وائی فائی آن ہے، وہاں بچے بچیاں جو بھی ہیں وہ بانجھ ہو جاتے ہیں، نازا ہو جاتے ہیں. نازا یعنی اب ان کے بچے نہیں ہوں گے. اگر ان کے ایک دو کے بچے ہو جائے آئندہ نسل میں بچے ہو ہی نہیں سکتا. وہ قسم کھا رہا کہ ہو ہی نہیں سکتے بچے. تو یہ نقصانات اگر بتا دیں بچہ اس کے پاس بھی نہیں بیٹھے گا. واقعی نقصان، سگریٹ کے نقصانات، اسی طرح کوک کولڈ ڈرنک کے نقصانات بتا دیں بھائی ان میں وہ کیمیکل ہے کہ جس سے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، جن میں جو ہارمونز آپ کے جس سے آپ بچے بناتے ہو میاں بیوی مل کے، وہ ہارمون مر جاتے ہیں کوک پینے سے. یہ جو کیمیکل سے مرغی بناتے ہیں اس کے گوشت کھانے سے. ابھی آپ اپنے محلوں میں دیکھیں کتنے جوان ہیں 10 سال ہو گئے شادیوں کے، بچہ نہیں ہو رہا. کسی کا ایک ہو گیا، کسی کا آدھا ہو گیا، کسی کا وہ آدھا بھی نہیں ہے. رو رہے ہیں وہ کیوں؟ کیونکہ بے تحاشا پیا انہوں نے، کیونکہ پیسے زیادہ ہیں. ہر کھانے کے ساتھ صبح ناشتے میں پھانٹا پیا کہ یہ مالٹے کا جوس ہے، حالانکہ کہاں مالٹے کا جوس ہے. دوپہر کو آپ نے کوک پیا، شام کو آپ نے 7 اپ پیا مثلا، پیتے گیا. اور فاسٹ فوڈ کھاتے گئے سب کے سب. اب وہ تیل کس قدر نقصان، یہ جو ذرات ہیں کالے کالے جو جل جاتے ہیں، جب توا جل جاتا ہے، جب فرائی پین جل جاتا ہے نا، اوپر سے اس کے جو کالے کالے ذرات، کوئلے کے جلنے والے ذرات، جیسا تندور کے جہاں روٹیاں جل جاتی ہیں، تو وہ ذرات جو ہیں وہ کینسر سا ہے. اتنے نقصانات ہیں. اب اس تیل میں اس نے 10 دفعہ چیزیں ڈالا اور پکایا، اور اس میں وہ سارے ذرات موجود ہیں جو جل چکے ہیں، کوئلے کی صورت میں ہیں. روٹی مثلا کے ذرات، مثلا پیاز کے ذرات، جو بھی اس نے ڈالا اس میں ذرات اس میں ہے، اب وہ سارے اس کے ساتھ مکس ہیں اور ہم لوگ کھاتے جائیں. اگر نقصانات بتا دیں گے کہ کوکا کولا، پیپسی، فانٹا، 7 اپ، ان کے نقصانات یہ ہیں کہ بھائی آپ کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ کی صحت تو خراب ہو ہی جا رہی ہے، اس کے علاوہ نسل خراب ہو رہی ہے. تو بہت سارے لوگ آج آپ نے دیکھا کہ مرغی کی حقیقت جب سامنے آ رہی، کتنے لوگ بغیر تبلیغ کے مرغی کا گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا یہ مسئلہ ہے، ہڈیاں آپ کی کمزور ہو جاتی ہیں، جو آپ کے جوڑوں میں گریس وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہڈیوں کو محفوظ رہنے کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، کیلشیم آپ کا ختم ہو جاتا ہے، تو آپ بیمار ہو جاؤ گے. تو چوتھی شرط یہ ہے کہ سختی سے اور جسمانی تنبیہ سے، خشونت سے پرہیز کیا جائے. بچوں کو عبادات کی تمرین اور مشق دلانے کے لیے ان 4 شرائط کا مد نظر رکھنا ضروری ہے. لہذا خشونت اور سختی کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو واقعا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان، استاد اور شاگردوں کے درمیان سے جو عاطفی رابطہ ہے، جو محبت کا رابطہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے
کہ کتنے ایسے شاگرد ہیں جنہوں نے استاد کی پٹائی کی ہے، استاد کو مارا پیٹا ہے، چونکہ دشمنی پیدا ہو گئی اب دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ دشمنی کریں گے کہ سر آپ باہر آ جائیں، سر آپ باہر آ جائیں، باہر آنے کے بعد سر کو پتہ ہے کہ اس کا سر نہیں رہے گا خشونت. اگر وہاں محبت ہو، درس معلم اربود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پایرا. اگر زمزمه محبت ہو، آپس میں عاطفی رابطہ ہو، استاد و شاگرد کے درمیان دوستی ہو، تو پھر بچے کا دل کرتا ہے چھٹی کے دن بھی جاؤں اسکول، کاش کہ آج چھٹی مثلا نہ ہو. بچے کا دل کرتا ہے، ہمیشہ چاہتا ہے جہاں اسے پیار ملے، محبت ملے، دوستی ملے، بچہ ہمیشہ وہ گزر جائے. اسے اور کیا چاہیے؟ اندھے کو کیا چاہیے؟ دعاؤں کے. بچوں کو کیا چاہیے؟ پیار اور محبت. درس بھی ملے گا، دوستی. تو وہ دوستی اگر برقرار رہے پھر ابد الآباد ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ، آپ کا والدین سے، والدین کا آپ کے ساتھ، اور استاد کا شاگرد استاد کے ساتھ وہ رابطہ رہے گا. اور اس طرح معاشرہ ترقی کرتا ہے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آتے ہیں حسن خلق کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بد اخلاقی، کج خلقی بری چیز ہے. اب آج ہم یہ عرض کرنا چاہیں کہ حسن خلق یعنی اچھے اخلاق، اس کی فضیلت کیا ہے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں میزان اعمال میں، جہاں اعمال کا وزن کیا جاتا ہے، پہلے جب کہتے تھے ترازو تو ذہن میں دو پلڑے آتے تھے، ایک طرف وزن ہے، دوسری طرف اشیاء ہے. اب وزن کیا جاتا ہے. آج کل جو مثلا الیکٹرانک چیزیں آگے، اب دیکھو ایک ہی پلڑا ہے، اس پہ رکھو، نیچے وزن پتہ چل جاتا ہے آپ کو. اتنے بڑے بڑے پٹے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے بٹے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو قیامت کے دن بھی ایسا ہے کہ وہاں ایسی چیز ہے کہ صرف آپ کے عمل کا وزن بتا دیتا ہے. اب دوسرا پلڑا کی ضرورت. ابھی ہم یہ کہیں گے برائیوں کو ایک طرف پہلے یہ بتایا جاتا ہے، برائیوں کو ایک پلڑے میں، اچھائیوں کو ایک پلڑے میں. پھر دیکھا نا بابا ایک پلڑے میں صرف وزن ہے، یعنی وہ جس کے حساب سے آپ کے اعمال کو تولنا ہے، دیکھنا ہے کتنا وزن ہے اس میں، یعنی کتنی حقیقت ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. آپ کے عمل میں کتنی حقیقت ہے. حقیقت یعنی کس قدر دین سے مطابقت ہے، کس قدر خدائی احکامات سے مطابقت رکھتا ہے، کس قدر اس میں آداب و سنن کی رعایت کی گئی ہے، کس قدر اس میں اطاعت ہے، کس قدر اس میں ولایت ہے، کس قدر اس میں جو ہے آمادگی ہے، کس قدر اس میں توجہ چیزیں. مثلا تمام جو شرائط عبادت ہیں یہ دیکھا جاتا ہے. جب وہاں ایک مشین ہوگی مثلا خدائی جو بھی ہے، کیونکہ اب خدا کی تو ہم مثلا سمجھانے کے لیے، جب ہماری نماز کو جب ڈال دیں گے بتا دے گا کہ 1% ولایت ہے، 2% مثلا نماز اول وقت ہے، مثلا 3% اس میں توجہ ہے، اس طرح سے بتائے، اور کتنے فیصد خالی ہے، یہ بھی اخلاص اس میں کس قدر ہے، یہ سب بتا دیتے ہیں. تو پھر ہماری نماز کی حیثیت بھی سامنے آ جائے گی. تو وہاں جہاں ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، پیغمبر نے فرمایا کہ میزان اعمال کے پلڑے میں حسن خلق سے بہتر کوئی چیز نہ ہوگی. جس کا اخلاق اچھا ہے وہ آپ کے اعمال میں، وزن تو ایک اصطلاح ہے، حالانکہ وزن ہماری اصطلاح میں کچھ اور ہے، خدائی اصطلاح میں شاید کچھ اور ہے. ہم اس طرح کہیں کہ آپ کے عمل میں ویلیو پیدا کرتا ہے، یعنی حیثیت پیدا کر دیتا ہے. آپ نے اچھے اخلاق کے ساتھ عمل کیا، اس نے غصے میں نماز پڑھی ہے، نہ صرف غصے میں، بدخلقی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. ابھی ایک شخص ایسا بھی ہوتے مسجد میں،
وہ آپ کے بعد والے شخص کے ساتھ کھڑے، آپ نے اس کے پیچھے ایک ہاتھ بھی مارا، پھر اللہ اکبر نماز پڑھنا شروع کر دیا. یعنی ایک کو تنگ کیا اور آپ نے نماز، یہی بطور جو کہ آپ نے مذاقاً مثلا مزاحن یا ہماری اصطلاح مذاقاً آپ نے ایسا کیا، ٹھیک ہے نا، وہ بعد میں تھپڑ لگے گا ساتھ والے کو لگے گا، بچوں کی شرارت تو یہی ہے. یہ اس حد تک بھی اگر کسی نے اذیت کی تو ان دونوں میں فرق ہے. تو جو اچھے اخلاق کے ساتھ عبادت انجام دے قیامت کے دن میزان عمل میں اس کی حیثیت زیادہ ہے، اس عمل کی حیثیت زیادہ ہے. ایک روز پیغمبر اسلام نے فرزندان عبد المطلب سے فرمایا، وہ جو اپنے چچزاد ماموزاد خالزاد جو بھی ہے پیغمبر اسلام کی خاندان کے، اے فرزندان عبد المطلب، اگر اس قدر قدرت نہیں رکھتے ہو کہ اپنا مال دوسروں پر خیرات کرو، اگر اس قدر قدرت نہیں رکھتے ہو کہ اپنا مال دوسروں پہ خیرات کرو تو کم از کم ان کے ساتھ کشادہ پیشانی سے تو پیش آؤ، کم از کم کھلے چہرے کے ساتھ، یعنی ہسمکھ اور کھلے چہرے کے ساتھ، شاد چہرے کے ساتھ پیش آ جاؤ. یعنی خندہ پیشانی ہماری اصطلاح میں، خوش روئی آپ کی اصطلاح میں، اس سے پیش آ جائیں. جب آپ کی طرف دیکھے کم از کم اسے خوشی ہو، غمی نہ ہو. فرمایا کہ خدا نے اپنے لیے دین اسلام کو خاص کیا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام دین خدا ہے، خاص کیا ہے، اور سوائے سخاوت و حسن خلق کے اور کوئی چیز اس دین کی صلاحیت نہیں رکھتی. یعنی جس کے پاس چاہے دین اسلام رہے تو دو چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، حسن خلق اور سخاوت. اسلام اس کے پاس زیادہ ہے جس کے پاس سخاوت اور حسن خلق ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے اور سخاوت ہے، دوسروں کو عطا کرنا اس کی خصلت ہے، سخاوت بھی ہے. اور پس اس دین کو ان دونوں سے زینت دو. ہم لوگ اگر مسلمان ہیں، مومن ہیں اور شیعہ ہیں، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو اور اپنے تشیع کو ان دو چیزوں سے زینت دیں، زینت دیں، اچھے اخلاق سے زینت دیں اور سخاوت سے زینت دیں. پیغمبر اسلام سے عرض کیا گیا کہ کس مومن کا ایمان افضل ہے؟ ہم کہیں گے ہمارا. تو ہم سے اگر پوچھیں ہم کہتے ہیں ہمارا سر. پھر آپ کھڑے کہیں نہیں سر میرا، وہ کہیں گے سر میرا. کسی آپ پوچھا پیغمبر کس کا ایمان افضل ہے؟ فرمایا جو خوش خلق ہو اس کا ایمان افضل ہے، خوش اخلاقی. تو آپ لوگوں کے چہرے پر یہ جو فارسی میں اخم کہتے ہیں، ترش روئی، اترا ہوا چہرہ، ناراضگی، نفرت، یہ چیزیں پیدا نہیں ہونی چاہیے. یہ خندہ پیشانی کے خلاف ہے. یہ کم از کم چہرے کا جو اخلاق ہے. فرمایا تم میں سے جو خوش خلق ہو اس کا ایمان، اگر وہ مومن ہے اس کا ایمان دوسروں سے افضل ہے. جس کے بعد خوش اخلاقی نہیں اس کا ایمان کمزور ہے، بے رنگ ہے، کم رنگ ہے، کم ویلیو ہے. اور جس کا ایمان خوش اخلاقی کے ساتھ ہے کہ وہ سلام بھی کرتا ہے، خندہ پیشانی ملتا بھی ہے، ہاتھ بھی ملاتا ہے، مثلا تواضع بھی ہے، فروتنی بھی ہے، مثلا جو بھی خوش اخلاقی ہے، جس کا اخلاق جس قدر اچھا ہو اس کا ایمان. تو اخلاق کی وجہ سے ایمان میں حیثیت پیدا ہو جاتی ہے، ایمان کے لیے رتبہ مل جاتا ہے، اسلام کے لیے رتبہ مل جاتا ہے، جو آپ کا اسلام اب اس سے افضل ہے. پھر فرمایا کہ جو مجھ کو زیادہ دوست رکھنے والا اور روز قیامت مجھ سے نزدیکی کرنے، مجھ سے میرے نزدیک آنے والا وہ شخص ہوگا جو خوش خلق ہوگا، جو سب سے زیادہ، جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو، قیامت کے لیے وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا، قیامت کے پیغمبر اسلام کے. اور پیغمبر سے دوست رکھنے والا، دوستی بھی پیغمبر اسلام کی دوستی بھی اسے ملے گی جس کا اخلاق اچھا ہوگا، خوش خلق ہوگا. اور قیامت کے دن پیغمبر اسلام کے نزدیک، اب چاہے اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے، سب آئیں گے، اب نزدیک ترین لوگ، پھر ہم پیچھے بیٹھ کے دوربین لگا کے دیکھیں پیغمبر کدھر ہے.
اگر اخلاق اچھا نہ ہونے تو آپ بالکل سامنے مثلا بیٹھ جائیں گے. اب جس کا جتنا درجہ ہوگا پیغمبر کے نزدیک ہو سکتا ہے. تو جس کا اخلاق اچھا ہو پیغمبر نزدیک. فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ حسن خلق گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جیسے آفتاب برف کو پگھلاتا ہے. جس طرح سورج خورشید برف کو پگھلا دیتا ہے. اچھا اخلاق آپ کا کہ آپ ایک دفعہ سلام کریں, ہاتھ ملائیں, آپ ایک دفعہ ہنسیں, آپ ایک دفعہ تبسم فرمائیں ایک دوسرے کے ساتھ, مثلا اچھے نام سے پکاریں, ایک دوسرے کی عزت کریں. یہ خوش اخلاقیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہی اخلاق ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جس طرح آفتاب برف کو پگھلاتا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ بندہ کم عبادت کرنے والا ہو, عبادت کم ہے, 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ مثلا, کم عبادت کرنے, اور حسن خلق کے ذریعے سے آخرت میں درجات عظیم اور بزرگی منازل پر پہنچے. ممکن ہے کہ اخلاق کی وجہ سے عبادت کم ہے لیکن اخلاق کی وجہ سے قیامت کے دن بڑی منزلت حاصل کرے, بڑا مقام حاصل کرے. فرمائے تو ہم اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کریں. عبادتیں شاید اگر اخلاق کے ہمراہ نہ ہو. آپ اگر مرغی پکائیں, مرغی کی قیمت زیادہ ہے نا, آپ مثلا آہو پکائیں, آہو کا گوشت بہت زیادہ قیمتی ہے, ٹھیک, آپ پکائیں, پکانے کے بعد اس میں مرچیں بھی نہ ہو, نمک بھی نہ ہو, ترکا بھی نہ ہو, آپ کے گوشت کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اب اس کو کوئی مفت میں کھاؤ, نہیں کھائے گا بھائی, تھوڑا سا نمک کی چیزیں ہونی چاہیے نا. عبادت اس طرح سے اگر خوش اخلاقی کے ساتھ ہیں تو عبادتوں میں اگر آپ اسی کو ترکے کے ساتھ, جس میں آپ کا 20 روپے کا خرچہ نہیں ہے, یہی گوشت پکائیں, پھر لوگ آپ کو 100 200 500 600 روپے میں مثلا خرید کے لے جائے گا. اگر آپ وہی نہ ڈالیں کوئی بھی نہیں کھائے گا. یہ کہ اب اس کی حیثیت نہیں, بھائی آپ نے خالی پانی میں جوش دیا. فائدہ مثال کے طور پہ نا, اخلاق یعنی یہ اخلاق فنیشنگ ہوتی ہے. احسنت, اخلاق یعنی جس طرح فنیشنگ ہوتی ہے. ابھی کپڑا آپ پہنے, کپڑا وہی ہے, کپڑے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, کپڑا اصل ہے, بازار سے آپ نے خریدا کپڑا, ٹھیک, آپ نے دھو لیا یا آپ نے ہاتھ سے سلائی کیا, کپڑا سلایا, کاٹا اور کاٹ کے ہاتھ سے سلائی کیا, یہ جو جتنی فنیشنگ آپ ختم کریں. دامن کا دائرہ آپ اپنی مرضی سے کاٹیں, ٹیڑھا پیڑا مثلا, جو فنیشنگ نہ ہو, ہاتھ سے سلائی کریں, استری بھی نہ کریں. آپ پہن کیا بولے, یہ تو 3000 روپے کا کپڑا ہے, جتنا بھی ہے آپ پہ سوٹ نہیں کرے گا. یہی کہ ہلکا سے استری بھی کریں, فنیشنگ ہوتی ہے. یہی کیا 500 روپے, آپ نے 3000 کپڑا خریدا, 500 درزی کو دے کے صحیح طرح سلائی کریں. تو اب اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے نا چھوٹی چیزوں سے. یعنی کبھی کہتے اونٹ کے گلے میں بلی ہے نا, تو اس طرح سے, تاکہ اونٹ کی وجہ سے بلی کی قیمت زیادہ ہو جائے. لیکن آپ یہاں پہ اپنے جو ہے اصل چیز کی قیمت یہ جو ہے چند چیزوں کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں. اگر وہی چیزیں نہ ہوں پھر کپڑا بیکار ہے. کھانا اسی طرح سے, چاول گوشت سب قیمتی ہے, صرف اب نمک نکالیں, آپ پورے چیز کو بھی دعوت دیں, کوئی نہیں کھائے گا, ضائع ہو جائے گا, کیونکہ اس کی اہمیت اب نہیں ہے. حسن اچھے اخلاق اگرچہ یہ مثال ہے لیکن نمک کا فائدہ بھی زیادہ ہے, اس طرح اخلاق کا فائدہ زیادہ ہے. اخلاق اگرچہ مستحبات میں مثلا شامل ہو, شاید ابھی بہت سارے اخلاقیات مستحبات میں, وہ چیزیں جو واجبات میں, اب واجبات میں اہمیت پیدا ہو جاتی ہے آپ کے ان مستحبات کی وجہ سے. جس طرح چند دانے پیاز, چند دانے ٹماٹر, اور جو ہے مثلا 1 پاؤ تیل, اور ان چیزوں سے آپ کے جو ہے اب مثلا 1000 1500 مہمان ہیں, یہ سارے خوشی, تو آپ کے کھانے میں بھی ویلیو ہے, لوگ تعریف بھی. مثلا اسی طرح سے ہم لوگ نمازیں پڑھیں لیکن غصے میں, بد اخلاقی, سلام نہ کریں, سے جگہ اٹھا لیں, پھینک کے نماز پڑھنا شروع کریں, جھکیں اٹھیں, اس طرح کیا ہوتا ہے؟ خوش اخلاقی معاشرے کی بنیاد ہے, دوستی کی بنیاد ہے, اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد ہے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ خوش اخلاق. تو یہ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ بندہ ممکن ہے کم عبادت کرے لیکن خود اچھے اخلاق کی وجہ سے قیامت کے دن بڑی منزلت اور بڑا مرتبہ پائے.
آپ نے اپنی زوجہ ام حبیبہ سے فرمایا، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیوی ام حبیبہ سے فرمایا کہ خوش خلق یعنی اچھا اخلاق والا دنیا و آخرت کی خوبی حاصل کرتا ہے، اسے دنیا میں بھی خوبیاں ملے گی اور آخرت میں بھی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ حسن خلق اپنے صاحب کو یعنی اس شخص کو جو صاحب اخلاق ہے اسے اس شخص کے درجے پر پہنچاتا ہے۔ اچھا اخلاق انسان کو اس مقام پر اس شخص کے درجے پر پہنچاتا ہے جو ہمیشہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں مشغول ہے۔ ایک شخص کا آپ تصور کریں، یہ مثال ہے کہ جو ہر دن مثلا اس کا بغیر روزے کے دن نہیں گزرتا، مثلا ہمیں ہر دن روزہ ہے اور ہر رات مثلا شب بیداری عبادت کرتا ہے، ایک ایسے شخص کا جو مقام ہے، خوش اخلاق انسان کا وہ مقام ہے۔ معاشرے میں خوش اخلاقی مہم ہے، آپ کی ہر دن کی شب کی نمازیں مہم نہیں ہے، یعنی اتنا اگرچہ وہ اپنے آپ کے لیے مہم ہے برکات کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن معاشرہ ساز نہیں ہے۔ نماز شب معاشرہ ساز نہیں ہے، انفرادی عبادتیں معاشرہ ساز نہیں ہے، خوش اخلاق معاشرہ ساز ہے۔ خوش اخلاقی ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہے، نہ کہ اپنے ساتھ میں اپنے ساتھ خوش اخلاق، اپنے ساتھ ہر کوئی خوش اخلاق ہوتا ہے، آپ کی عبادتوں کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ جماعت بھی ایک قسم کی خوش اخلاقی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ جماعت میں، کل آپ لوگ مجلس میں شاید تھے نہیں تھے، آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت ہے کہ مؤمنین کی جماعت میں نماز پڑھو، یہ میری وصیت ہے، یعنی یہ تم اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا گوارا کرو، ان کے ساتھ عبادت کرنا گوارا۔ اب اس عبادت میں حیثیت زیادہ ہو جاتی ہے، بے شک آپ مختصر پڑھیں جماعت میں، لیکن گھر میں آپ فرادہ طولانی نماز پڑھیں، وہ نماز بہتر نہیں ہے۔ یہ نماز جو مختصر آپ مسجد میں باجماعت پڑھے لوگوں کے ساتھ، یہ بہتر ہے، یہاں سے معاشرہ سازی ہو رہی ہے۔ جو نیک ہے وہ خوش خلق ہوتا ہے، لوگ اطراف و جوانب سے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اس کی مصاحبت و محبت اختیار کرتے ہیں اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا صاحب یعنی خوش اخلاق اس طرح سے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ حضرت آقا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص حضرت آقا امام حضرت آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، یعنی آپ مجھے کوئی نصیحت وصیت۔ آپ نے اس کو کئی وصیتیں فرمائی کہ یہ کرو یہ کرو، من جملہ ان کے یہ تھا کہ برادر مومن کے ساتھ، دوسرے مومن بھائیوں کے ساتھ کشادہ روئی سے ملاقات کیا، جب ملو تو ہسمکھ کے ساتھ، خندان چہرے خندہ پیشانی کے ساتھ۔ اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اور خوش خلقی شہروں کو آباد اور عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، آپ اچھے اخلاق والے، آپ کی عمر زیادہ ہو جائے گی۔ اب جو بد اخلاق ہے ظاہراً اس کی عمر کم ہو سکتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، چونکہ وہ ہمیشہ تکلیف میں، جب تکلیف میں ہے ظاہر ہے جو بھی بد اخلاق خود تکلیف میں ہے، اگرچہ دوسروں کو بھی تکلیف دے دیتا ہے، چونکہ وہ تکلیف میں ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کا رویہ سخت ہو جائے دوسرے بھی تکلیف میں، اور خود تو ہے یہ تکلیف میں، خود کو تو خوشی نہیں ہوتی، اور جب ہمیشہ تکلیف میں ظاہر اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض بھی جی فرمایا کہ اگر بتحقیق اللہ تعالیٰ بندوں کو حسن خلق سے اس شخص کا ثواب عطا کرتا ہے جو صبح سے شام راہ خدا میں مشغول جہاد رہا۔ ایک شخص صبح سے شام تک خدا کی راہ میں جہاد کرے، خوش اخلاقی کا بھی ثواب وہی ہے۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ آدمیوں سے نیکی اور احسان اور خوش روئی کرنا باعث دوستی ہے، بہشت میں داخل کرتا ہے، بخل اور ترشروئی سے خدا سے دور اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ترشروئی نخرے کرتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں۔ خوش خلقی کی صفت افضل صفات پیغمبران و اشراف اخلاق بزرگان ہیں۔ جو خوش خلقی ہے، یہ تمام انبیاء خوش اخلاق تھے، تمام مجتہدین خوش اخلاق ہیں، تمام انبیاء خوش اخلاق ہیں، واقعا خوش اخلاق۔ یہ جو ہم ظاہری خوش اخلاق، ان میں تو اور بھی خوش اخلاقیاں ہیں، اور جو باطنی ظاہری بھی ہے۔ پیغمبر اسلام کی سب سے بڑی تعریف شاید یہی ہے قرآن مجید میں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو اخلاق کے بڑے مقام پر ہیں، مرتبے پر فائز۔ ایک روز وہ حضرت اصحاب کی جماعت کے مسجد میں تشریف فرما تھے، پیغمبر اسلام کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک کنیز کسی انصار کی داخل مسجد ہوئی، انصار کی کنیز مسجد میں آ گئی،
اور اپنے کو ان حضرت تک پہنچا دیا، پیغمبر تک، اور پوشیدہ طور پر حضرت کا گوشہ دامن پکڑا، دامن تھام لیا۔ جب حضرت کو اطلاع ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھے اور گمان کیا کہ کوئی کام ہوگا، لیکن اس کنیز نے کچھ نہ کہا۔ حضرت نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی، اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر وہ کنیز آئی اور حضرت کا دامن تھاما، اور پھر حضرت اٹھے، یہاں تک اس کنیز نے 3 بار اس عمل کو دہرایا، اور 3 بار پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھے، شاید کوئی کام ہوگا کہ سائڈ پہ جائے، شاید بتانا چاہتے ہیں۔ حضرت کو ان کی جگہ سے اٹھایا، 4تھی دفعہ حضرت اٹھے تو کنیز نے حضرت کا گوشہ دامن تھوڑا سا پھاڑ لیا اور روانہ ہو گئی۔ اصحاب نے کہا کہ اے کنیز کیا عمل کیا تو نے؟ مثلا ہم ہوتے کہ خجالت نہ مکشی، شرم نہ مخری، شرم نہ مخری، جی بے شرم آدم مستی، ذرا بتا کے مطلب ہے۔ روانہ ہو گئی۔ اصحاب نے کہا ایک کنیز کیا عمل تو نے کیا؟ حضرت کو 3 بار اپنی جگہ سے اٹھایا، کوئی بات نہ کی۔ آیا تیرا مطلب یہ کیا تھا تمہارا مطلب؟ اس کنیز نے کہا گھر میں ایک شخص بیمار ہے، صاحب خانہ نے مجھ کو بھیجا کہ حضرت کے کپڑے کا ٹکڑا لے کر آؤں، اس بیمار کو ٹکڑا باندھو شفا پائے۔ میں ہر مرتبہ چاہتی تھی کہ تھوڑا سا حضرت کے لباس کا حاصل کروں، لیکن وہ خیال فرماتے تھے کہ مجھے کوئی کام ہے، مجھے حضرت سے تھوڑا ٹکڑا کپڑے کا چاہیے تھا، وہ 3ری مرتبہ میں نے کاٹ لیا۔ کام نہیں تھا، پیغمبر یہ ہے، ورنہ اگر ہمیں 3 بار اٹھائیں اپنی جگہ سے، لیکن ہمیں ایک دفعہ میں مجھے خود غصہ آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے گھر میں بیٹیاں کبھی کبھی کہ ابو جی، کہ جی کچھ نہیں، بہت غصہ آتا ہے مجھے، کیا بولتے ہیں کچھ نہیں، غصہ آ جائے بھائی آپ کو، اگر کچھ نہیں تو پھر بلایا کیوں؟ اب پیغمبر کو 3 دفعہ اٹھایا، 4تھی دفعہ اس نے، پیغمبر کو تو خیر معلوم ہے، بس آپ کو جی ہاں ختم ہو گیا سر۔ حضرت مجھے حضرت سے تھوڑا لباس کا ٹکڑا طلب کرنے کے لیے شرم آ رہی تھی، لہذا میں بار بار دامن چھوڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی جب پیغمبر بیٹھ جاتے میں دوبارہ سے مثلا کاٹنے کی کوشش میں۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ ٹائم لیا، میں کیا کروں گی؟ واقعا یہ ایسا ہوتا ہے ہاں، خوش اخلاق لوگ بلڈ پریشر نہیں ہوتا؟ خوش نہیں، بلڈ پریشر تو خیر بیمار ہے، لیکن بد اخلاقی خود ایک سبب ہے، جس طرح نمک زیادہ کھانا ایک سبب ہے نا بلڈ پریشر آئے ہو جائے، بلڈ پریشر کے سبب انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے جی، اسی وجہ اور بد اخلاقی میں کی وجہ سے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا صاحب اپنے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے کہ مطلب خلق نظیم جو ہے، تو یہ اس لحاظ سے یہ مانا نہیں دیتا کہ مطلب یہ سب سے عظیم ترین خلقت ہے پیغمبر خدا کی جو خلقت ہے، یا اس اعتبار سے اخلاق فرمایا، اخلاق کے اعتبار سے اخلاق فرمایا نہ خلقت۔ اچھا خلق یعنی اچھا اخلاق، خلق ہے کہا گیا ہے نہ خلق۔ اچھا خلق نظیم، انک لعلی خلق عظیم، خلق خلق یعنی خلق کی جمع، خلق یعنی اخلاق، خلق یہ ظاہری خلقت ہوتی ہے۔ تو ویسے تمام انسانوں کے لیے خدا انسان نے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب کو خوبصورت پیدا کیا، بہترین جو ہے اس کو نمونہ پیش کیا ہم نے، خدا اس سے بہتر انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔